طیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الہادیین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ملت اسلامیہ کی میری ماؤں، بہنوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور بچوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے، میرے ادارے کی طرف سے، میرے رفقا کی طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے اور میرے مہمانوں کی طرف سے میں تمام امت مسلمہ کو ماہ مقدس رمضان المبارک کی آمد پر اس کی برکتیں، اس کی راحتیں، اس کی سعادتیں حاصل کرنے کی طرف مرکوز اور اپنے آپ کو متوجہ کرنے والوں کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو اعمال صالحہ کی طرح اپنے اقدام کو بڑھا رہے ہیں، ان کے بڑھتے ہوئے قدموں کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے، اور جو بہرہ مند نہیں ہو رہے، اللہ رب العزت اپنے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے انہیں رمضان المبارک کی سعادتوں، راحتوں اور مسرتوں سے محظوظ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، پروگرام راحت ہے ماہ رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان صاحبزادہ محمد نواز قاسم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارا یہ یکم رمضان المبارک کا اس سال کے ماہ مقدس کا پہلا پروگرام ہے۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کے آخر تک، شام 4 بجے سے باوقت افطار۔ ہم آپ کے ساتھ محو گفتگو رہیں گے اور بہت سارے مسائل آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ کل سے انشاءاللہ العزیز لائیو ٹیلی فون کا بھی آپ کو ہم انتظام دیں گے۔ علماء کرام ہمارے پاس تشریف فرما ہوں گے، آپ ان سے سوالات کر سکیں گے دین کے متعلق، آپ ان سے سوالات کر سکیں گے رمضان المبارک کے مسائل کے متعلق، آپ ان سے سوالات کر سکیں گے اپنی گھریلو، نجی اور معاشرتی زندگی کے متعلق۔ زکوٰۃ پر بات ہوگی، سخاوت پر بات ہوگی، بدر پر بات ہوگی، احد پر بات ہوگی۔ پھر جو بھی ایام رمضان المبارک میں آئیں گے انشاءاللہ العزیز، ماہ سیام کی برکتوں، سعادتوں اور عظمتوں کے ساتھ ساتھ ان ایام کا ذکر بھی ہوگا۔ میں اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو لے کر آگے بڑھوں، سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آج میرے اس گلدستے میں جو پھول سجے ہوئے ہیں میں ان کا تعارف آپ سے کرواتا جاؤں۔ میرے بائیں طرف میرے وطن عزیز کے نامور علمی اور روحانی نوجوان اسلامک اسکالر جناب مفتی محمد اعظم اویسی صاحب تشریف فرما ہے۔ میں انہیں ہمارے اس پروگرام میں صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اور ہماری میزبانی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جناب مفتی محمد اعظم اویسی صاحب کے ساتھ ہمارے وطن عزیز کے ابھرتے ہوئے بڑے ہی ہونہار ثناخوان رسول جناب قاسم علی ظہوری تشریف فرما ہے۔ میں انہیں بھی آج کے اس بہت ہی خوبصورت پروگرام میں اور پنڈال میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور میری دائیں طرف وطن عزیز کے نامور ثناخوان رسول، آپ جانتے ہیں بے شمار جتنے بھی ہمارے میڈیا کے سیگمنٹس ہیں ان کے اوپر آپ ان کو دیکھتے ہیں، آپ کی جیب میں جو موبائل ہیں آپ ان کے اوپر بھی ان کا تعارف جانتے ہیں۔ میری مراد وطن عزیز پاکستان کی نامور ثناخوان رسول جناب فراست علی قاضی صاحب، آپ کو بھی صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین، بہت ہی ادب سے میں تعارف کروانا چاہتا ہوں آل نبی اولاد علی جناب محترم المقام عزت باب صاحبزادہ نعمان سید نعمان آصف ظہوری صاحب کا، کہ انہوں نے تشریف لا کر ہماری اس مجلس کو آل رسول اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی کی اولاد ہونے کے ناطے برکتوں سے نوازا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پروگرام میں آغاز میں ہی نصر رسول کی موجودگی کی وجہ سے شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے گا۔ ناظرین، انشاءاللہ العزیز باتیں بھی ہوتے رہیں گی اور بہت سارے معاملات بھی آپ سے ڈسکس ہوتے رہیں گے۔ ہم ماہ مقدس، ماہ سیام، ماہ رمضان المبارک کے اس پروگرام راحت ہے ماہ رمضان کا آغاز حمد باری تعالی سے کرتے ہیں۔ ملتمس ہوتا ہوں جناب
فراست علی قادری صاحب سے کہ وہ حمد باری تعالی سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ حاضر ہے تیرے حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، دیتی ہے صدا دیتی ہے صدا چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، انہی لوگوں میں لکھ دے نام میرا، انہی لوگوں میں لکھ دے نام میرا، میں حشر میں کہیں رہ جائے بھرم، میں حشر میں کہیں رہ جائے بھرم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، ہر سالی طلب فریماں مجھ کو، ہر سالی کی شہر دکھا آمین مجھ کو، ہر سالی کی شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کرو ہر سال کرو میں طواف حرم، ہر سال کرو میں طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، سبحان اللہ، اللہ کرم اللہ کرم۔ ناظرین محترم، یوں تو کائنات کی ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہے، بندہ جہاں پر بھی چاہے بیٹھ کر اٹھ کر لیٹ کر سجدے میں رکوع میں قیام میں کسی بھی حالت میں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی التجا اور اپنی دعا پیش کر سکتا ہے، مگر جو مزہ جو لطف حرم کعبہ میں جا کر اس کی بارگاہ میں حاضری دینے کا آتا ہے، اس کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو اس بارگاہ کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ اس سے قبل کہ ہم آگے بڑھیں،
تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدحت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے ملتمس ہوتا ہوں جناب قاسم علی ظہوری صاحب سے کہ وہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ جب ہم ثناخوان درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہیں، ناظرین آپ بھی مل کر درود و سلام کی عبادت میں شامل ہو جایا کریں، کیونکہ درود و سلام وہ عبادت ہے جو کسی بھی وجہ سے اللہ کی بارگاہ سے کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، یہ مقبول ہی مقبول ہوتی ہے۔ مقبول ترین اس عبادت میں آپ بھی شامل ہو جائیے۔ جی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، یہ پیام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے۔ درود سید کونین کے وسیلے سے، درود سید کونین کے وسیلے سے، میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے، تیرا ہی نام آئے، میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے۔ غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے، میرے ہی کام آئے، ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے۔ سبحان اللہ۔ قاسم علی ظہوری صاحب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اپنی محبت کے پھول نچھاور کر رہے تھے۔ ناظرین چونکہ آج یکم رمضان المبارک ہے اور آج ہمارا پہلا افطار پروگرام ہے، میں یہ چاہوں گا کہ ہم ماہ مقدس رمضان المبارک کو بھی ویلکم کہیں، خوش آمدید کہیں، اور رمضان المبارک کے مناقب کے سلسلہ میں منظوم کلام پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوتا ہوں جناب صاحبزادہ سید نعمان آصف ظہوری صاحب سے کہ وہ رمضان المبارک کی عظمت، مناقب اور فضائل میں کلام پیش فرمائیں۔ جناب صاحبزادہ سید نعمان آصف ظہوری صاحب۔ درود اسلام پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و
ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. آ گیا ہے لے کے خوشیاں ماہ رمضان مرحبا. آ گیا ہے لے کے خوشیاں ماہ رمضان مرحبا. ہے خدا کا شکر کرتے سب مسلمان مرحبا. ہے خدا کا شکر کرتے سب مسلمان مرحبا. مومنوں کو ہے مسرت پھر ملیں گی رحمتیں. خوب ہے رمضان میں جشن بہار مرحبا. خوب ہے رمضان میں جشن بہار مرحبا. آ گیا ہے لے کے خوشیاں ماہ رمضان مرحبا. اور مغفرت کے بخشش و رحمت کے دل ہے آ گئے. پھر تراویح میں سنیں گے پھر تراویح میں سنیں گے مل کے قرآن مرحبا. پھر تراویح میں سنیں گے مل کے قرآن مرحبا. آ گیا ہے لے کے خوشیاں ماہ رمضان مرحبا. اپنے اشکوں سے دھلیں گے دفتر اعمال. اب ہو گیا ہے خاص رب کا فضل و احسان مرحبا. ہو گیا ہے خاص رب کا فضل و احسان مرحبا. آ گیا ہے لے کے خوشیاں سحر میں افطار میں ساجد ملیں گی نعمتیں. گزریں گی رب کی عبادت میں ہی گھڑیاں مرحبا. گزریں گی رب کی عبادت میں ہی گھڑیاں مرحبا. آ گیا ہے لے کے
مرحبا ہے خدا کا شکر کرتے سب مسلمان مرحبا. آپ نے سنا بہت ہی خوبصورت انداز میں ماہ رمضان المبارک کو جناب صاحبزادہ سید نعمان آصف ظہوری صاحب خوش آمدید کہہ رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ آ گیا ہے ماہ رمضان کیا لے کر؟ خوشیاں لے کر. یعنی کہیں پر بخششوں کی خوشیاں ہیں، کہیں پر راحتوں کی خوشیاں ہیں جو ہم بھی تقسیم کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں پر جنتوں کی خوشخبریاں ہیں. کیوں جی علامہ صاحب؟ کہیں پر عذاب نار سے چھٹکارے کی آوازیں آ رہی ہیں، کہیں پر رزق کی فراوانی کی آوازیں آ رہی ہیں. آوازیں ہی آوازیں ہیں ماہ مقدس لے کر، شب و روز ایک ایک لمحہ برکتیں اور سعادتیں لے کر ہمارے پاس تشریف لایا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مقدس کا احترام، تعظیم اور اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، ہم آتے ہیں اب اس وقت جو ہمارے پاس اس وقت ہمارے وطن عزیز کے بڑے ہی علمی اور بڑے ہی زبردست، بڑے ہی محقق قسم کے اسلامک سکولر جناب علامہ مفتی محمد اعظم اویسی صاحب تشریف فرما ہیں. علامہ صاحب، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر صیام فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی اقوام پر فرض کیے گئے تھے. یعنی یہاں پر ایک برابری کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ تمہارے ساتھ کوئی نیا کام شروع نہیں کر رہے، تمہارے سے یہ نیا کوئی عمل شروع نہیں کروا رہے، یہ عمل پہلے بھی ہوتا رہا تھا. لیکن ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. میں یہ چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک کی آپ کے خیال کے مطابق جو سب سے اہم بات ہے میں اپنے ناظرین تک وہ پہنچانا چاہتا ہوں. آپ کے خیال کے مطابق رمضان المبارک کی سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خیر الورا وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بالتقویٰ. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج کی اس عظیم ساعت میں اپنے محب و مشفق بھائی، عظیم مذہبی سکالر صاحبزادہ محمد نواز قاسم صاحب اور ادارہ حاضہ سٹار ایشیا کی ٹیم اور مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان کے اس حسین موسم میں محبتوں اور رحمتوں کے جھرمٹ میں سبحان اللہ، آپ احباب نے ہم سب کو مل بیٹھنے کا موقع فراہم کیا. اللہ پاک صاحبزادہ صاحب آپ کو اور ادارہ حاضہ کی مینجمنٹ کو اس پر جزائے جزیل عطا فرمائے. آمین آمین. یقیناً اس بات میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو انسانوں سے مخفی ہو کہ ماہ رمضان اللہ کی طرف سے یہ وہ عظیم مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے برگزیدہ امتیوں پر انعام کے طور پہ، عطیہ کے طور پہ، اس کو محبت کے طور پہ امت کو عطا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ وہ ماہ مکرم ہے کہ جس مہینے کے اندر نزول قرآن ہوا، سبحان اللہ. اور پھر یہی وہ ماہ مکرم ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی نبوت و رسالت کے اعلان کا بھی حکم دیا. سبحان اللہ. اسی ماہ مکرم میں جب ہدایت آسمانی کی آخری دستاویز کا نزول کا افتتاح بھی ہوا، سبحان اللہ. پھر نبوت و رسالت کے اعلان کا حکم بھی دیا گیا، جو اللہ نے اپنے محبوب کے امتیوں پر خصوصی انعام کیا، خصوصی اکرام کیا. پھر اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام کی امتی پر قیام قیامت تک کے لیے سبحان اللہ شکرانے کے طور پر سبحان اللہ اس ماہ مکرم کے روزوں کو فرض کیا، سبحان اللہ. تاکہ آپ قیامت تک روزے رکھ کر اس جشن کو مناتے رہیں واہ واہ. جو آپ پر قرآن کی صورت میں اور نبوت و رسالت کی صورت میں انعام و اکرام ہوا. سبحان اللہ
ماہ رمضان ایسا عظیم مہینہ ہے کہ حضور علیہ السلام اس سے بڑی محبت فرماتے. اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں صاحبزادہ صاحب کوئی بڑی بات نہیں ہوگی کہ حضور علیہ السلام اس کی آمد کا انتظار کرتے. رجب میں اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی. رجب میں تیاریاں شروع ہو جاتی. اور مسند ابو یعلا کی حدیث پاک ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, میرے آقا کا معمول ہوتا کہ جب رجب کا چاند نظر آتا تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے یہ اللہ کے حضور عرض گویا ہوتے, اللہم بارک لنا فی رجب وفی شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ رجب کے مہینے کو اور شعبان کے مہینے کو ہمارے لیے برکتوں کا ثمرات اور موجب بنا دے اور ہم تک رمضان کو پہنچا دے. سبحان اللہ. تو میرے آقا جس سے محبت کرتے ہوں میں اور آپ کیوں نہ محبت کریں. یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا, بہقی کی حدیث پاک ہے, 6306 نمبر حدیث پاک ہے, حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں, میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اوتیت امتی لم یؤتہن نبیا قبلی. سبحان اللہ. کہ میرے اللہ نے میری امت کو 5 چیزیں ایسی عطا کی ہیں, لم یؤتہن نبیا قبلی, کہ مجھ سے قبل کسی نبی کو وہ 5 چیزیں عطا نہیں کی. 5 چیزیں میرے اللہ نے میری امت کو عطا کی میرے وسیلے سے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اما واحدہ, پہلی چیز اللہ خلاق کائنات نے یہ عطا فرمائی کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو میرا اللہ حضور علیہ السلام کے امتیوں پر نگاہ رحمت فرماتا ہے, نظر رحمت کی جاتی ہے. ویسے تو ہر بندہ اللہ کی نگاہ میں ہے, لیکن یہاں پہ خاص نظر رحمت کی بات ہے صاحبزادہ صاحب. اور آپ جانتے ہیں جس پر ایک مرتبہ خاص رحمت کی نظر ہو جائے پھر اس کا معامل یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اگر نظر رحمت خاص نظر ہو جائے پھر اللہ پاک اس کو جہنم کے عذاب سے مجدہ جاں فضا سنا دیتا ہے. سبحان اللہ. جہنم کا عذاب اس کو دھتکار دیا جاتا ہے. بڑی خوبصورت بات ہے. میں چونکہ ایک اور ٹاپک چھیڑنا چاہتا ہوں. جی جی. رمضان المبارک کے فضائل و مناقب میں ہم نے سارا مہینہ انشاءاللہ تعالی گفتگو کرنی ہے. آپ نے چونکہ رحمت کا ذکر کیا, میں صرف آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا حصہ ڈالتے ہوئے ناظرین کی نظر کرنا چاہتا ہوں. یہ رحمت چیز کیا ہے دراصل؟ جی, رحمت ہے کیا چیز؟ ناظرین محترم, ایک ہوتا ہے عدل, انصاف. آیا ہے کوئی, مثال دے دیتا ہوں, دکان پر آیا ہے سودا لینے کے لیے, بڑی ایمرجنسی میں بھاگا بھاگا آیا ہے, تو پیچھے سے حاجی صاحب کی آواز آتی ہے, اس کو سودا نہیں دینا, اس کے رجسٹر میں پہلے ہی بڑے پیسے چڑھے ہوئے ہیں, جا بھائی پہلے پیسے دو, پہلے پچھلے پیسے دے, پھر اگلا سودا ملے گا. یہ عدل ہے, انصاف ہے کہ بھئی پچھلے پیسے کلیئر کر تو پھر آگے چل. یہی بات ہوتی ہے, بھئی توبہ کر اور نیکی کی طرف آ. لیکن رحمت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے پہلے عشرے کو رحمت اس لیے کہتا ہے کہ توبہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, چھوڑو, کوئی بات نہیں, پھر دیکھی جائے گی توبہ کی, ابھی اس کو آنے دو, بس کیا بات, ابھی اس کو آنے دو. ہر موقع پر عدل اور انصاف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت کرنے کے لیے, بخشنے کے لیے, انعام کرنے کے لیے, شفقت فرمانے کے لیے, مہربانی فرمانے کے لیے توبہ کو مشروط کر دیتا ہے. مگر پہلا عشرہ رمضان المبارک کا ایسا ہے جس میں توبہ کو مشروط ہی نہیں کرتا, بس آ گیا ہے نا, اس کو آنے دے, اس کا آنا ہی کافی ہے, اس کو میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کو خالی دامن اب واپس نہ بجاؤں. تو ناظرین محترم, رمضان المبارک کے بارے میں آپ کی اور ہماری گفتگو چلتی رہے گی. آج کا دن چونکہ حضور غوث الثقلین, غوث سمدانی, شہباز لامکانی, قندیل نورانی, الشیخ السید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور بھی ہے, اور حضرت بابائے روحانیت حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار پاک پتن رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی یوم ولادت ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک بات حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں اور ایک بات حضرت بابا فرید کی بارگاہ میں ہم پیش کریں. اگر اجازت دیں تو پہلے ہم منقبت سن لیں,
حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں اور سنتے ہیں ان کی آل سے. جناب صاحبزادہ سید نعمان آصف ظہوری صاحب سے ملتمس ہوتا ہوں کہ پہلے حضور سیدنا غوث الثقلین کی بارگاہ میں چند اشعار ان کی مرتبت. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. حسن و حسین کی ہے مہکار غوث اعظم. حسن و حسین کی ہے مہکار غوث اعظم. ہے ہر طرف تمہارے انوار غوث اعظم. ہے ہر طرف تمہارے انوار غوث اعظم. دنیا و آخرت میں اس کو تو غم نہیں ہے. دنیا و آخرت میں اس کو تو غم نہیں ہے جو آپ کا بنا ہے حبدار غوث اعظم. جو آپ کا بنا ہے حبدار غوث اعظم. حسن و حسین کی ہے مہکار غوث اعظم. حسن و حسین کی ہے نبیوں میں جس طرح ہے سرکار دو جہاں کے. نبیوں میں جس طرح ہے سرکار دو جہاں کے. ولیوں میں اس طرح ہے سرکار غوث اعظم. ولیوں میں اس طرح ہے سرکار غوث اعظم. حسن و حسین کی ہے مہکار غوث اعظم. حسن و حسین کی ہے. ماشاءاللہ. جی علامہ صاحب بلا تمہید میں چاہوں گا کہ غوث اعظم کی عظمت میں کوئی ایک بات. صاحبزادہ صاحب جب ہم ماہ رمضان کی آمد کا سنتے ہیں تو ہمارے تخیل میں ہمارے تفکر میں ایسی عظیم ہستی سما جاتی ہے کہ کیسا تعلق تھا حضور غوث الاعظم کا رمضان کے ساتھ. آپ کی ولادت ہوتی ہے تو پہلے دن رمضان کا روزہ تھا. جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا میرا اور آپ کا تعلق تو الگ قسم کا ہے رمضان کے ساتھ، لیکن جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں رمضان کا پہلا روزہ ہے اور آپ کی ولادت باسعادت بھی اسی دن ہوئی. جس دن رمضان کا پہلا روزہ ہونا تھا سبحان اللہ. آپ کی سیرت کی کتابوں میں آتا ہے اس وقت موسم ابر آلود تھا، چاند نظر نہیں آ سکا. تو عوام میں یہ اختلاف پڑ گیا، پتہ نہیں کہ آج رمضان کا چاند نظر آیا ہے کہ نہیں آیا. آپ کی ولادت کے دوسرے سال، آپ کے ولادت کے وہ پہلے سال تو معروف ہو گیا نا کہ بچے نے روزہ رکھا ہوا ہے. جی بالکل. اس نے کھایا پینا. دوسرے سال جب ہوا تو ابر آلود تھا. سبحان اللہ. ابر آلود ہو گیا. سبحان اللہ. کیا بات. حضور غوث الاعظم کی بارگاہ میں علاقے کی خواتین حاضر ہوئیں. غوث الاعظم کی امی جان کی بارگاہ میں کہ سادات کی بستی میں ایک ایسا بچہ ہے جو شیر خارگی کے عالم میں ہے، لیکن 1 سال عمر ہے، وہ روزے کا پابند ہے.
کیونکہ حضور غوث العظم مادرزاد ولی تھے. بے شک، سبحان بے اللہ. شک. تو خواتین غوث العظم کی والدہ ماجدہ کے پاس حاضر ہوئیں کہ ہم کشمکش میں ہیں، آیا رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے کہ نہیں آیا، اللہ اکبر، اللہ ہم نے اکبر. روزہ رکھنا ہے کہ اللہ نہیں رکھنا. اکبر، اللہ اکبر. تو حضور غوث العظم کی ماں نے ببانگ دہل ہم، یہ اعلان کر دیا ہم. کہ چلی جاؤ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے. اللہ اس اکبر. کی وجہ یہ ہے کہ میرے لاڈلے عبد القادر نے صبح سحری کے وقت دودھ پیا تھا، اس کے بعد دودھ نوش نہیں سبحان کیا. اللہ، سبحان اللہ. تو ایسا تعلق جب حضور غوث العظم کے ماننے والوں کا رمضان کے ساتھ بن جائے، واہ واہ واہ. میں سمجھتا ہوں جس رحمت کا آپ نے ذکر ہائے کیا ہائے ہائے. کما حق کو ہو، ہم اس رحمت سے مستفیض ہو سکتے ہیں. واہ جب واہ. ایسا تعلق ہمارا بن جائے گا رمضان کے ساتھ جو تعلق حضور غوث العظم کا تھا. سبحان اللہ. علامہ صاحب، آپ نے حضور سیدنا غوث الثقلین کا صوم کے ساتھ تعلق واضح کیا. جی بالکل. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے غوث الثقلین کا اپنے رب کے ساتھ کیسا تعلق کیا تھا. بات، کیا بات. ایک ہی بات، اپنے ارادت مندوں کے ساتھ بازار سے گزر رہے ہیں جی تو لوگوں نے دیکھا کہ غوث الثقلین بازار آ رہے ہیں تو استقبال میں کھڑے ہو گئے. کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے، کوئی جی. ماشاء اللہ کہہ رہا ہے. تو اجتماع بڑھتا جا رہا ہے، ساتھ چلنے والوں کا ہجوم بنتا جا رہا ہے، جلوس بنتا جا رہا ہے. جی. تو تھوڑا آگے گئے تو ایک کونے میں ایک شرابی بیٹھا ہوا تھا اور اس وقت بھی شراب کے نشے میں تھا. لیکن جب اس کو آواز آئی کہ غوث الثقلین آ رہے ہیں تو ان کو غوث الثقلین کی فہم اتنی تھی کہ اس کے شراب کا نشہ ٹوٹ گیا. اللہ، اللہ اکبر. غوث الثقلین کی فہم اس شرابی کو اتنی تھی اللہ. کہ اس کا نشہ ٹوٹ گیا اور وہ ابھر کر سامنے آ گیا. کہنے لگا یا غوث العظم ذرا رکیے، میرے سوال کا جواب دیجئے. آپ نے پوچھا کہا کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا کہ اللہ قادر ہے. وہ شرابی اللہ. کہنے لگا کہ کیا اللہ قادر ہے؟ فرمایا ہاں اللہ قادر ہے. اچھا، وہ تھوڑا سا مسکرایا، مسکرا کے کہنے لگا کیا اللہ قادر ہے؟ فرمایا ہاں اللہ قادر ہے. پھر کہنے لگا، ذرا تھوڑی سی آنکھیں اس کی نیچی ہوئی تھی شرم سے، حیا سے، اور ساتھ چپکے سے آہستہ سے کہتا ہے یا غوث العظم کیا واقعی اللہ قادر ہے؟ جب تیسری مرتبہ کہا تو غوث الثقلین زمین بوس ہو گئے، اللہ. سجدہ ریز ہو گئے، سڑک پر اپنی جبین نیاز کو رکھ دیا، داڑے مار کر رونے لگ گئے. روتے روتے کہتے ہیں ہاں اللہ قادر ہے، ہاں اللہ قادر ہے، ہاں اللہ قادر ہے. یہ رکت کافی دیر تک ہوئی. جب آپ اس رکت سے باہر آئے تو ارادت مندوں نے پوچھا حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ سوال اس کا ایک ہے، 3 مرتبہ ہے اور تینوں مرتبہ آپ کا جواب دینے کا رنگ الگ ہے، ڈھنگ الگ ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو فرمایا جب اس نے مجھ سے پہلے پوچھا کہ اے عبد القادر تیرا اللہ قادر ہے، تو اس وقت اس نے یہ سوچ کر سوال کیا تھا کہ میں شرابی ہوں، کیا مجھے وہ بخشنے پر قادر ہے؟ تو میں نے اسے ضمانت دی کہ ہاں اے شرابی، تیرے شراب کو، تیرے شراب کے نشے کو، تیری عادت کو، تیرے اس گناہ کو معاف کرنے پر وہ قادر ہے. تو پھر جب اس نے اپنی بخشش کو محسوس کرتے ہوئے دیکھا تو پھر دوسری دفعہ مجھے کہا اللہ قادر ہے. تو اس وقت اس کا ارادہ یہ تھا کہ کیا مجھے اللہ تیرے مقام پر پہنچا سکتا ہے؟ اللہ. اللہ. واہ. ہائے 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 ہائے. واہ واہ. تو میں نے کہا ہاں اس کے لیے کیا مشکل ہے، میرے جیسے جس کو چاہے وہ بنا سکتا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ میرے جیسے بنانے پر بھی وہ قادر ہے. تو کہا تیسرا معاملہ کیا ہوا؟ کہا جب تیسری دفعہ اس نے مجھے کہا کہ اے عبد القادر کیا اللہ قادر ہے، تو اس کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ کیا اللہ تجھے میری جگہ پر اور مجھے تیری جگہ پر بھیجنے پر قادر ہے؟ اللہ. اللہ. تو مجھے اپنا مقام غوثیت میرے ہاتھ سے نکلتا ہوا محسوس ہوا اور میں اللہ کی بارگاہ میں گر گیا، مالک اگر میری کسی بھی بات میں کوئی غرور ہے، تکبر ہے، مجھے معاف کر دے میرے مالک. تو میں تو اللہ کی بخشش کے لیے سجدہ ریز ہو گیا. یہ اللہ سے تعلق ہے میرے غوث الثقلین غوث اعظم کا. ناظرین محترم، گفتگو بہت ہے. یہ میرے سرکار کی آل کے وہ موتی ہیں کہ جن کو ہم اٹھا کر دیکھنا چاہیں جدھر سے بھی دیکھتے جائیں یہ اپنی تطہیر کی چمک سے ہمارے ایمان کو منور ہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم ان کی ثنا بھلا کیا کر سکتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا ہوتے ہی 14 پاروں کا حافظ قرآن بنا کر بھیجا ہو اور جو آتے ہی صوم میں ہوں. اس شخصیت کے بارے میں ہم بھلا کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو آئیے ہم حضرت سیدنا فرید ملت حضرت
فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں بھی نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ ملتمس ہوتا ہوں جناب فراست علی قادری صاحب کو کہ چشتیوں کے شہنشاہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں۔ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ منگتوں پہ نظر بابا گنج شکر، اللہ اکبر۔ منگتوں پہ نظر بابا گنج شکر، آباد رہے تیرا پاک پتر۔ منگتوں پہ نظر بابا گنج شکر، آباد رہے تیرا پاک پتر، آباد رہے تیرا پاک پتر۔ منگتوں پہ نظر بابا گنج شکر، منگتوں پہ نظر بابا گنج شکر، آباد رہے تیرا پاک پتر، آباد رہے تیرا پاک پتر۔ تم خواجہ کتب کے نور نظر، تم خواجہ کتب کے نور نظر، آباد رہے تیرا پاک پتر۔ تم خواجہ کتب کے نور نظر، آباد رہے تیرا پاک پتر۔ منگتوں پہ نظر بابا گنج شکر، آباد رہے تیرا پاک پتر۔ تیری دید کو اپنی عید کہے، سب تجھ کو فرید فرید کہے، سب تجھ کو فرید فرید کہے۔ تیری دید کو اپنی عید کہے، سب تجھ کو فرید فرید کہے، سب تجھ کو فرید فرید کہے۔ دیتے ہیں صدا خواجہ کلیر، دیتے ہیں صدا خواجہ کلیر، آباد رہے تیرا پاک پتر۔ دیتے ہیں صدا خواجہ کلیر، آباد رہے تیرا پاک پتر۔ منگتوں پہ نظر بابا گنج شکر، آباد رہے تیرا پاک پتر۔ یوں بابا تیری بارات چلی، یوں بابا تیری بارات چلی، پیچھے گئے ولی آگے گئے علی، پیچھے گئے ولی آگے گئے ولی۔ ولیوں کے ولی بھی تیرے گھر، ولیوں کے ولی بھی تیرے گھر، آباد رہے تیرا پاک پتر۔ منگتوں پہ نظر بابا گنج شکر، آباد رہے تیرا پاک پتر، آباد رہے تیرا پاک پتر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی علامہ صاحبزادہ مفتی محمد اعظم اویسی صاحب، حضور بابا فرید ملت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت۔ جی ابھی ہم نے حضور غوث الثقلین کا جو روزے کے ساتھ تعلق تھا جی اس کو ڈسکس کیا۔ تو ماہ رمضان کا جہاں روزے کے ساتھ تعلق ہے، وہاں خاص نماز کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر نماز نہیں، کیونکہ روزے کی فرضیت کا جو حکم دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ۔ تو متقی انسان تب بنے گا، پرہیزگار تب بنے گا
جب اللہ کے حضور سر جھکانے والا بن جائے گا۔ اللہ حضور بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ کے حوالے سے یہ بات بڑی مشہور زمانہ ہے، ملتی ہے۔ آپ کی امی جان کرسم خاتون رحمت اللہ تعالی علیہا، سبحان اللہ، آپ نماز پڑھا کرتی تھیں، تو ایک دن بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا اماں جان یہ کس کے سامنے سر جھکاتی ہیں؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو امی جان نے حکم فرمایا بیٹا فرید میں یہ اپنے رب کے سامنے اپنی جبین کو جھکاتی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بابا جی نے پوچھا اماں جان سر جھکانے سے کیا ملتا ہے؟ واہ، آپ جو ہر وقت اپنے رب کے سامنے سر جھکاتی ہیں تو سر جھکانے سے ملتا کیا ہے؟ تو امی جان ماہر نفسیات تھیں، ہائے ہائے، وہ فرید کی نفس کو بھی جانتی تھی، اس کی طبیعت سے واقف تھی۔ واہ واہ واہ، بابا فرید مقام سے بھی رحمہ واقف اللہ تھی۔ جی بالکل مقام سے بھی واقف تھی۔ آپ شکر کو زیادہ پسند فرماتے، میٹھے کو پسند فرماتے، سبحان اللہ۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ فرمانے لگی بیٹا جو اللہ کے حضور سر جھکاتا ہے اللہ اسے شکر عطا فرماتا واہ ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ اسے شکر سبحان عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، تو بابا جی نے بھی اپنا سر رب کے حضور جھکانا شروع کر دیا۔ واہ واہ واہ، ماں شکر کی پڑیا باندھ کر مصلے کے نیچے رکھ دیا کرتی تھی اللہ اکبر، اللہ کہ میرا اکبر۔ فرید جب سر اٹھا کر فارغ ہوگا کہیں مایوس نہ ہو کہ مجھے شکر نہیں ملی۔ ہائے ہائے، اللہ تو اپنے دروازے پر سجدہ کرنے والے کو دیتا کچھ نہیں۔ واہ واہ، جب آپ سر جھکا کے فارغ ہوتے تو مصلہ اٹھا کے دیکھتے شکر کی پڑیا مصلے کے نیچے پہلے موجود سبحان ہوتی۔ اللہ، سبحان اللہ، تو سبحان ایک دن اللہ۔ ایسا آیا کہ آپ کی والدہ ماجدہ ٹائم پہ حاضر نہ ہو سکی، مصلے کے نیچے شکر کی پڑیا نہ رکھ سکی، ہائے ہائے، تو بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ گنج شکر اللہ اکبر، گنج عالم نے جب اللہ کے حضور سجدہ ریزی کی، سجدہ کرنے کے بعد جب آپ فارغ ہوئے مصلہ اٹھایا، ادھر سے ماں پریشان ہیں ہائے ہائے ہائے، آج کہیں میرے فرید کا رشتہ اللہ سے ٹوٹ نہ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ کے حضور اکبر، دعائیں کر رہی ہیں اللہ اکبر، یا اللہ آج فرید کا اور میرا بھرم رکھ ہائے لینا، ہائے ہائے، آج بھرم رکھ لینا، اگر آج فرید کو شکر نہ ملی تو جو اس کا تعلق تیرے ساتھ مضبوط ہو چکا ہے وہ تعلق ٹوٹ جائے گا۔ اللہ اکبر، اب اللہ صاحبزادہ صاحب اس واقعہ کو ہم چاشنی کے طور پہ تو بڑا پڑھتے ہیں، ہائے سنتے سناتے ہیں، لیکن اس کو پریکٹیکلی طور پہ ہم دیکھیں تو اس کے اندر کافی حضور اگر آپ زیادہ اجازت دیں حکمتیں- تو میں اس پہ اضافہ کرتا ہوں۔ جی جی حضور بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں ہی اس کی پختگی نظر آتی ہے۔ بے شک بے شک سونے کی اشرفیاں ایک شخص لے کر آیا، حضور کو ہدیہ دیا، جی تو آپ نے اپنے مجاور کو بلایا، ناظم کو بلایا اور کہا کہ یہ جاؤ اور بستی میں جتنے بھی غریب ہیں ان کے گھروں میں تقسیم کراؤ۔ کرے ہو اندھیرا تھا تو ایک اشرفی کہیں راستے میں گر گئی، اللہ اکبر، ایک اشرفی گر گئی تو باقی ساری وہ تقسیم کر رہے، تو وہ جو گری تھی نا پتہ تھا کہاں ہے۔ جب واپس آئے تو نماز کا وقت تھا، اللہ ناظم جو تقسیم کرنے جا رہے ہیں جی کہنے لگے کہ میں آؤں گا نماز پڑھ کے تو وہ پھر اٹھا کر میں کسی کو دے دوں گا، میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لوں۔ جب جا کر بابا صاحب کے پیچھے اللہ اکبر پڑھا اللہ تو بابا صاحب سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں، تو جب اہدنا الصراط المستقیم پر آتے ہیں تو بھول جاتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم زبان پر نہیں چلتا، رک جاتے ہیں، پھر پڑھنا شروع کرتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جیسے ہی اہدنا الصراط المستقیم آتا ہے تو آپ چپ ہو جاتے ہیں۔ اللہ 3 دفعہ کوشش کی، اہدنا الصراط المستقیم زبان پر نہیں چلتا تو آپ نے نماز توڑی۔ پوچھا ناظم صاحب وہ جو سونے کے سکے تھے وہ سارے تقسیم کر دیے؟ حضور کر دیے۔ کہا نہیں ذرا غور کرو سارے تقسیم ہو گئے؟ کہا حضور ایک سکہ فلاں جگہ پر اندھیرے میں گر گیا تھا۔ کہا جائیے جا کر وہ سکہ حقدار کو پہنچائیے، پھر ہم اہدنا الصراط المستقیم پر فائز ہوں گے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کردار ہے، یہ سیرت ہے، اور یہ ہے ہمیں سبق ان بزرگان دین کا جو ہم تک پہنچا، مگر ہم لڑ چکے ہیں۔ کوئی اس گلی کی طرف جا رہا ہے، کوئی اس گلی کی طرف جا رہا ہے، آؤ نا فرید ملت کی طرف آؤ نا، تو دیکھو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ آؤ میرے گنج بخش حضرت داتا علی حجویری، حضرت سیدنا علی بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کیا اللہ کا راستہ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں آؤ، پتہ چلتا ہے
کہ اللہ کا راستہ ملتا ہے یا نہیں ملتا. بے شک. صرف اہدنا الصراط المستقیم پڑھ لینے کی جو ہم جسارت کر لیتے ہیں، مت سمجھے کہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم حاصل ہے. نہیں بھائی نہیں، اہدنا الصراط المستقیم انہیں حاصل ہوتی ہے جو ایک سکہ بھی حقدار کو پہنچنے تک اگر وہ نہ پہنچے تو ان کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلتے ہوئے اپنے پاؤں ڈگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا بات. جن کو اپنے پاؤں ڈگمگاتے ہوئے نظر نہیں آتے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم بڑی آسانی سے گزر رہے ہیں. نہیں نہیں، وہ کھڑے ہیں، وہ کھڑے ہیں، پانی ان کے پاؤں کے نیچے سے گزر رہا ہے. بے شک. تو ناظرین محترم، آج کی چونکہ نشریات کا آغاز ہم نے حمد باری تعالیٰ، نعت رسول مقبول اور فضائل و مناقب رمضان المبارک کے لیے پیش کیا، اور اس کے بعد علامہ صاحب نے ہماری آج استفادہ کیا. ناظرین محترم، رمضان المبارک کی ہر ساعت بڑی عظمت والی ہے، بڑی رحمت والی ہے، بڑی برکت والی ہے. اس وقت چونکہ لاہور میں ماہ سیام کا پہلا، رمضان المبارک کا پہلا روزہ قریب تر جاتا جا رہا ہے، اور ان لمحات کی لاہور میں رونقیں، عزتیں، عظمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. تو میں یہ جاتے جاتے ایک عرض کرتے ہوئے پھر علامہ صاحب کی طرف ایک منٹ کے لیے ان کی طرف بھی آؤں گا کہ ناظرین دیکھیے، رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر رحمت کے لیے توبہ کی شرط اٹھائی ہے نا، تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس رحمت کو پانے کا بڑا ہی آسان طریقہ بتا دیا. کیا؟ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا افطار کرواؤ، بڑا اجر ہے. جتنا روزہ دار کو اجر ہے اتنا افطار والے کو اجر ہے. تو مال کہاں سے آئے گا؟ فرمایا پانی کا ایک قطرہ بھی پلا دو تو پورے افطار کا اجر مل جائے گا. سبحان اللہ. سبحان. یعنی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم پر یہ رحمت دیکھیں، رمضان بھی دیا، قرآن بھی دیا، حج دیا، عمرہ دیا، طواف دیا، قرآن دیا اور طواف دیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کے ایک ایک لمحے کی قدر کا طریقہ بھی بتا دیا. بے شک. تو ناظرین محترم، ہم بڑھ رہے ہیں ان لمحات کی طرف لاہور کی فضاؤں کے لیے. تو میں تب تک کے لیے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. تب تک لاہور والے اپنے وقت کے مطابق